اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 45، اس کا ہم انشاءاللہ آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور یہ ساری آسائشیں عطا کیں، اور ان سب چیزوں میں خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آیات، ان کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں اتارے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 45، جیسا کہ اس کا جو ٹاپک ہے، عنوان جو ہے اس کا موضوع، وہ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے کہ اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان ہے۔ اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت و محبت۔ اہل خیر کون سے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہم نے ایک چیپٹر مکمل کیا پچھلی مجلس میں، چیپٹر نمبر 44 جو ہے، وہ تھا کبار، وی آئی پیز، کہ اللہ کی نظر میں جو وی آئی پیز لوگ ہیں وہ اگر ایک جگہ پر ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو پھر ان کو کسی معاملے میں کوئی ترجیح دینی ہے، جیسے جماعت میں اقامت کرانے کے لیے، یا کوئی بیان، کوئی نصیحت بیان کرنے کے لیے، یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات، تو اللہ کی نظر میں جو وی آئی پی لوگ ہیں ان میں سے کس کو مطلب پریفرنس دی جائے گی کسی خاص عمل کے لیے یا کسی خاص موقع کے لیے؟ تو وہ اللہ کی نظر میں وی آئی پی کون تھے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو علم اور عمل میں صالح ہیں، جن کے پاس صالح نیک علم بھی ہے، جو علم بھی رکھتے ہیں، اور صرف علم نہیں رکھتے، قولی زبانی اقراری طور پر نہیں بلکہ پریکٹیکلی عمل صالح بھی کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو اس گناہوں سے بچا کر سیدھے راستے کی طرف گامزن رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آ رہا ہے اہل خیر کی زیارت۔ اہل خیر کون سے ہیں؟ خیر جس کو ہم عام طور پر اردو میں بھلائی کا بھی مطلب کرتے ہیں، بھلائی۔ اہل خیر یا اہل بھلائی بھی
در حقیقت وہی لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح والے بھی ہیں، جو بھلائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی عطا کی، انہوں نے اس بھلائی کو قبول کیا، اس بھلائی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سنوارا، اور اس بھلائی کے ذریعے سے اب وہ دوسروں کو بھی سنوار رہے ہیں، وہ بھلائی جو ہے وہ دوسروں کو بھی بانٹ رہے ہیں، وہ خیر جو ہے وہ دوسروں کو بھی اللہ نے ان کو عطا کی، انہوں نے اس سے فیض یاب ہوئے وہ خود بھی، اور دوسروں کو بھی وہ خیر جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ در حقیقت اہل خیر ہیں، اہل بھلائی ہیں، بھلائی والے لوگ ہیں۔ تو ان اہل خیر لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان اہل خیر لوگوں کی زیارت، اب اس میں وہ ساری باتیں سکپ ہو جاتی ہیں جس میں مطلب گناہوں میں لٹے پٹے اور ہماری طرح سے کمزور قسم کے لوگ جو ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی محفلیں جو ہیں، ایسی مجلسیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری سکپ ہو جاتی ہیں اس میں سے جب ہم اہل خیر کہتے ہیں۔ تو ایسے اہل خیر جو ہیں، اب ان کے بارے میں ہے کہ ان کی زیارت، ان کو وزٹ کرنا، ان کو گاہے بگاہے ان کو جا کر ملنا، ان کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا، ان کی مجلس میں جانا، یا ان کو اپروچ کرتے رہنا ہر وقت، ان کی ہم نشینی اور ان کی صحبت و محبت، یعنی ان کے سائے تلے رہنا، اور ان سے محبت، اور ان کی مجلس میں وقت گزارنا، اور ان سے محبت قائم رکھنا، یہ سارا کچھ، اور ان سے ملاقات کر کے دعا کرانے، اور متبرک مقامات، ان سے ملاقات کر کے دعا کرانے، جب ان سے ملاقات ہو، یا خاص کر اسپیشلی ان سے ملاقات کرنے کے لیے، دعا کرانے کے لیے ان سے ملاقات کرنی چاہیے، یا ان سے جب بھی ملاقات ہو تو ان سے اپنے حق میں یا کسی اپنے عزیز کے حق میں دعا کرنے کی التجا کرنا، اور متبرک مقامات کی زیارت۔ متبرک مقامات وہ مقامات جو باعث برکت ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی اور برکت رکھی ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور ہدایت رکھی ہوئی ہے، ایسے مقامات کی زیارت کرنے کا بیان بھی ہے۔ تو یہ مطلب موضوع کی جب وسعت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کافی وسیع ہے، لیکن جب اس میں ہم احادیث کو پڑھیں گے تو اس میں ہم فوکس کریں گے ان پوائنٹس کو۔ اس میں خاص کر یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ آخری جو اس میں موضوع میں جو ٹاپکس ہیں، جس میں اہل خیر سے ملاقات کر کے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان، اس میں یہ ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے، سینسٹیو ٹاپک بھی ہے، لیکن جب اس چیپٹر میں آنے والی احادیث کو ہم دیکھیں گے اور ان احادیث کے مطابق فوکس کر کے چلیں گے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب کچھ باؤنڈری میں ابھی سے طے کر لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کچھ احادیث جو ہیں وہ ذکر ہوں گی، جس میں حضرت اویس بن عامر سے ملاقات کرنے کا بیان، اور ان سے دعا کرنے کا حضرت عمر کو تلقین کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا وہاں پر ذکر آئے گا۔ حضرت اویس بن عامر کون تھے، اور کیوں اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں، ہم سب کے محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت عمر جیسی ایک جلیل القدر صحابی جو ہیں، اس روئے زمین کی شخصیت جو ہے، ان کو کہا کہ جب بھی تم اس اویس بن عامر سے ملاقات کرو تو اس سے تم اپنے لیے دعا کرانا ہے۔ تو اس کی کیا تھی، وہ اویس بن عامر کون تھے، اور وہ مطلب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، اویس بن عامر نے، وہ تابعی تھے، ایک حساب سے تابعی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کرانے کا، ایک ایسا شخص جس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کے بارے میں ذکر ہوا، تو کیا وجہ تھی وہ، اس کو ہم جب آئیں گے تو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے متبرک مقامات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس میں ایک ہی حدیث ہے کہ وہ مسجد قباء کی زیارت کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ ہم اپنے آپ کو بریکٹس میں رکھیں گے کہ جب وہ حدیث پڑھیں گے تو کوشش کریں گے کہ کچھ ہم ذکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مقامات کا بھی وزٹ کرتے تھے، تو ایسے مقامات کا وزٹ کرنے کا کیا مطلب اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس فوکس رکھنے والی، اب اس بریکٹ میں رکھنے کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بریکٹ سے باہر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہیں، پیروں فقیروں سے اور مرشدوں سے اور پتہ نہیں کس کس کو جا کے ملاقات کرنا، اور اس سے جو جا کر دعائیں کرنا، اور ان سے حاجات طلب کرنا، اور یہ وہ، اور پھر ان سے محبت اور ہم نشینی، اور یہ ان کی التجا کرنا اور ان کی خواہش رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آؤٹ آف دی کنٹیکس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ
گمراہ کن عقائد کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح سے متبرک مقامات ایسے ایسے گڑھے ہوئے ہیں لوگوں نے، خانقاہوں کی زیارت اور قبروں کی زیارت اور پتہ نہیں کیسے کیسے مقامات کی زیارت ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر کیسے کیسے کفری اور شرکی عقائد جو ہیں ان کا نظارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا ان ٹاپکس کے اوپر بھی غالباً کچھ ابواب آئیں گے، اور ضرور اب آئیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ تو جب ہم اس ٹاپک کے مطابق کسی چیپٹر میں جائیں گے تو اس کے مطابق پھر اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہم اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے جو مائنڈ ہے اس کو فوکس رکھیں گے صرف انہی چیزوں کی طرف جن کا ان احادیث سے ہمیں اشارہ ملے گا۔ بہرحال اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان، یہ چیپٹر نمبر 45 ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حسب روایت امام نووی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروٹ کروٹ رحم کرے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ کتاب، یہ احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ جمع کیا، اور آج لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جو ہیں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے جو یقیناً، اور جو اس کو پبلش کر رہے ہیں، مطلب صدقہ جاریہ پہ پھر کبھی بات کریں گے، یہ تو میرے ایسے ہی ذہن میں آ گیا کہ امام نووی نے یہ لکھا اور ہمارے لیے ترتیب دیا، اور پھر ان کو ترجمہ کر کے مترجم جو ہے، اور پھر اس کے تھوڑے سے فوائد لکھنے والے جو ہیں، ان سب کا جو بہت بڑا حصہ ہے ہماری اس کوشش جو ہم چھوٹی سی کر رہے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے، اس کے بعد یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور بلکہ آن لائن ریسورسز جس سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے PDF فارم میں ہمیں فری ملی ہے، ڈاؤن لوڈیبل ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا، یقیناً وہ بھی بہت زیادہ وسیع اجر و ثواب کے مطلب حقدار ہیں، اور یقیناً وہ سمیٹ چکے اپنا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی موضوع میرے زبان پہ آ گیا، تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی کام ایسا چھوڑ دیں جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے حسب روایت یہاں پر کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں، اور سب سے پہلے جو اس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 66 تک، 60 سے لے کے 66 تک آیات جو ہیں سورہ کہف کی، ان کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، تفصیل نہیں دی گئی۔ اس کی یاد دہانی کے طور پر کہہ لو کہ یہاں پر ہمارے سامنے کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں، اور اس میں سورہ کہف میں ہم نے دیکھا تھا کچھ آیات آئی تھی جس میں حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے ملاقات کا معاملہ، تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، یا یہ ملتا ہے روایات میں، یا کچھ کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آج کے دور میں آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے، آپ سے زیادہ بھی علم رکھتا ہے کوئی؟ تو حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میں تو خود میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، انہوں نے اس گمان میں کہ مطلب میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خود کلام کرتا ہے، تو اس سینس میں انہوں نے کچھ اس طرح کے کلمات ادا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جو کہ سورہ کہف میں ہے کہ مطلب دو سمندروں یا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جہاں، وہاں پر تمہیں ایک بندہ جو ہے ملے گا، اس سے تم جا کر علم سیکھو۔ اس طرح کا پوری تفصیل ہم نے پڑھی تھی، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ٹاپک کی جو موضوع ہے جو چیپٹر کا، اس کی طرف دیکھا جائے اہل خیر کی زیارت اور ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس واقعے میں ہمیں کور ہوتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہمیں واقعہ تو یقیناً یاد آ گیا ہوگا، ان آیات کا ترجمہ جو یہاں پر کوٹ کی گئی ہیں ان میں، اور جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے، حضرت موسیٰ جب وہ سفر کر نکلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد، کہ وہ جو سمندر جہاں پر ملتے ہیں یا دریا ملتے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہاں پر ان کی منزل تھی، وہاں پر حضرت خضر جو ہیں ان کی ملاقات طے تھی، یا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ شخص جو ہے وہ تمہیں ملے گا، اللہ کا بندہ۔
تو اس کا قصد کیا حضرت موسیٰ نے کہ مجھے جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑیں اور جتنا بھی لمبا سفر کرنا چڑھے، چاہے کتنے ہی دن مجھے چلنا پڑے، میں اس بندے کو ضرور ملوں گا جس کے پاس علم ہے اور جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو اس کا یہاں پر تھوڑا سا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصد کرنا کہ جتنا بھی مشکل حالات ہوں لیکن میں اس نیک بندے کو ضرور جا کر ملوں گا، ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا حضرت خضر سے، وہ اس نیک بندے سے جب وہ ملے تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ شرط طے کی کہ تو مجھے جو تو جانتا ہے تو مجھے سکھائے گا، تو اس لیے میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو یہ آیت کا مطلب مفہوم ہے، اس کو آیت کا مطلب جو ہے وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی سے، یہ ان کے جانشین تھے غالباً یوشع بن نون، کہ میں تو سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں، یہ 2 سمندر کون سے ہیں؟ بحر فارس اور بحر روم یہاں پر ذکر کے، ان 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں طویل عرصے تک چلتا رہوں گا، جہاں میں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں 2 سمندروں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں۔ اور اسی طرح سے کچھ آیات کو حذف کر کے آخر میں پھر واقعہ پورا جو ہے ان کے سفر کا، اس کو یہاں پر اس کے درمیان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ جب اس نیک بندے کو ملے حضرت خضر کو، تو ان سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تو مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائے جو تجھے سکھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے ہدایت کا علم دیا ہے یا ہدایت اور نصیحت کی جو باتیں سکھائی ہیں، ان باتوں کو تو مجھے بھی سکھائے گا، تو اس شرط کے ساتھ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو انہوں نے جب حضرت خضر کے ساتھ یا اس نیک بندے کے ساتھ جب سفر شروع کیا تو یہ شرط طے کر لی، یا یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے یہ اللہ کی جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم اس پر قائم نہ رہ سکے گا، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں تیرے کسی معاملے میں بولوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے وہ ہمیں سورہ کہف میں پتہ ہی ہے۔ اس کو ضرور یاد دہانی کے لیے، اگر کسی کو واقعے میں کوئی گڈمٹ ہے تو یاد دہانی کے لیے اس کا ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ بھی سورہ کہف کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ یہاں پر کوٹ گئی، اس کا ترجمہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، وہ طالب ہیں اس کی رضا کے۔ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، لیکن یہ پوری امت کے لیے آج ہمارے لیے زیادہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس سے اجر جو ہے وہ طلب کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یقیناً نیکوکار لوگ ہیں، جو علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی نیک ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ان ایسے لوگوں کی مجلس کو میں جانا اور ان کی طرف اپنا رابطہ رکھنا اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا جو ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ریویو کرنا ہے اپنی مجالس کو، اپنے دوستوں کی جو محفلیں ہیں جمتی ہیں، جو گھروں میں بھی جمتی ہیں اور گھروں کے باہر بھی مختلف جگہوں پر جمتی ہیں، تو ایسے محفلیں جو ہیں ان میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ احادیث سے ہمیں بہت ساری باتیں نظر آئیں گی، کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں آئیں گی ان کو ہم پک کریں گے، آپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی عام سے موضوعات ہیں جن کا پالا ہمارا روزمرہ معاملات میں پڑتا ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں ہم اس میں انٹریکشن ہماری ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یقیناً۔ بڑھتے ہیں آگے، حدیث نمبر 1 جو ہے اس چیپٹر کی، اس والیوم کی حدیث نمبر 361 ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، حضرت بکر نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں، آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں، ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے۔
تو لہٰذا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے نے کہا، ایک بڑی عظیم شخصیت نے ایک دوسری عظیم شخصیت سے کہا کہ ہم حضرت ام ایمن، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ام ایمن کی حیثیت کیا تھی یا ان کی قدر و منزلت کیا تھی ان صحابہ کی نظر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا قدر و منزلت ہوگی، یہ ہمیں اس کا اندازہ۔ اور حضرت ام ایمن کون تھی اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ ہم ان کی زیارت کرتے ہیں حضرت ام ایمن کی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی، حضرت ام ایمن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو پڑی۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو گئے تھے ان دونوں نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے کہا، تم کیوں روتی ہو، تم کیوں روتی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں نہیں رہے، ان کے وفات کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے کہ تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ایک بہتر زندگی وہاں پر گزارے ہیں، تو تم کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت ام ایمن نے جواب دیا، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پس حضرت ام ایمن نے اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر بھڑکا دیا، یا ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو جلیل القدر صحابی جو ہیں انہوں نے قصد کیا حضرت ام ایمن سے ملنے کا۔ حضرت ام ایمن کون تھی؟ حضرت ام ایمن جو ہے وہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ان کی غلام تھی، ان کی لونڈی تھی وہ، ٹھیک ہے، ان کی غلام تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو ہے وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، وہ یقیناً اللہ کے گنے ہوئے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو ان کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کے بعد ان کی پرورش ہوئی، تو اس میں حضرت ام ایمن جو ہے کیونکہ وہ ان کے گھر میں رہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ان کی چھوٹی سی عمر میں ان کی پرورش کرنے میں۔ اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرا دیا اور ان کو پھر آزاد بھی کر دیا تھا۔ تو وہ کیونکہ رتبے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ کی حیثیت رکھتی تھی، ان کی ماں کی طرح انہوں نے ان کی پرورش میں حصہ ڈالا تھا، تو ان کی اس عمل کی عزت اور تکریم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وزٹ کیا کرتے تھے، اور یقیناً ایمان کامل کے ساتھ ہوں گی وہ حضرت ام ایمن جو ہیں ایک مومنہ صحابیہ تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عزت اور تکریم دی، اور اس عزت اور تکریم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملتے تھے، جا کر ان کو وزٹ کیا کرتے تھے گاہے بگاہے۔ اور ان کی اس سنت کے مطابق حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم ان کو جا کر ملتے ہیں۔ اور جب وہ حضرت ام ایمن سے ملے تو وہ رو پڑی، اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت کس حال میں ہوں گے، وہ تو یقیناً ان سے بہتر ہیں دنیا کی، لیکن ان کا رونے کا مقصد یا وجہ کیا تھی کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود تھے، صحابہ میں یا لوگوں میں موجود تھے، تو آسمان سے وحی آتی تھی۔ آج ہم تو یقیناً ہمارے اس طرح کے احساسات اور جذبات نہیں ہیں جس طرح سے صحابہ کرام کے اس وقت ہوا کرتے تھے۔ یقیناً صحابہ کرام جن میں موجود ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جب وحی آتی تھی تو وہ اس کو بیان کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے، ان کے ساتھ سفر کرنا، ان کے ساتھ دیگر معاملات میں مطلب انٹریکشن وغیرہ تھی، اور پھر ان کی شفقت جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کسی بھی رشتے کے روپ میں ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے، کسی بھی طرح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی، ذات اقدس جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ اس دنیا میں ایسی تھی کہ اس کے ارد گرد ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کس قدر مس کرتے ہوں گے۔ آج بھی ہم اپنے بزرگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کس طرح سے مس کرتے ہیں، خاص کر اپنے والدین۔ مطلب جتنی مرضی کوئی اپنی مطلب کوئی کلیم کر لے کہ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، لیکن ماں جیسی دل سے دعا جیسی ماں کی نکلتی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ غالباً یقیناً کسی اور کی نہیں۔ تو ماں کی دعا جو ہے وہ صرف ماں ہی دے سکتی ہے اپنی اولاد کو، جیسے وہ اپنے کرب اور اپنی اپنی مطلب دل سے نکلے گی، اسی طرح سے باپ کی شفقت جو ہے وہ صرف باپ ہی دے سکتا ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی ہوئی ہے، ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جن سے ان کے والدین رخصت ہو گئے ہیں، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی لیول میں ہوں، وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک کمی فیل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی، اس کا تو مطلب پوری کائنات میں قیامت تک کوئی ثانی نہیں۔ تو ان کو وہاں سے چلے جانا یقیناً صحابہ کرام جو ہے اس کو ان کی کمی کو فیل کر کے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار تھا ان کا۔ تو اس وجہ سے اس سے ہمیں ایک دو باتیں اور بھی جو پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو جو آپ کے قریبی ہیں، جو صاحب قدر لوگ جو ہیں وہ جب مطلب آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو ان کی یاد میں کبھی دل جو ہے وہ مطلب رنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھلک پڑتے ہیں، آنسو بھی ڈلک پڑتے ہیں۔ تو ایسا ہونا ایک فطری عمل ہے جو کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن اس کو نیک اور اچھے جذبات کے ساتھ ہی مطلب لنک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہی بات کہ جو نیک لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ کیا، ان کو وزٹ کرنے کے یہاں پر، اور اس میں بھی ہم نے پہلے کچھ احادیث دیکھی تھی جس میں جو نیک والدین ہیں، والد کے دوستوں کو وزٹ کرنے کا، جو ہمارے جو نیک بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا جن کے ساتھ تعلق تھا، ان کو وزٹ کرنے کا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کچھ احادیث بھی ہم نے مطالعہ کی تھی۔ اس کی طرف بھی اشارہ جو ہے وہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، یا جس کو وہ وزٹ کرتے تھے، ان کو اہتمام کر کے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے وزٹ کیا۔ تو یہ ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہے کچھ پوائنٹ جو وہ ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہم باتیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں جھلکتی ہیں۔ اس کے فوائد میں یہاں پر حضرت ام ایمن کا ذکر کے علاوہ ایسے لوگوں کی زیارت کا بھی استحباب ثابت ہوتا ہے جن کی زیارت کے لیے انسان کے دوست احباب جایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اس واقعے سے اس محبت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو صحابہ کرام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اگلی حدیث نمبر 2 جو ہے اس چیپٹر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا۔ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا، اس فرشتے کے پاس سے جب گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو؟ کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے یا تمہارے اوپر کوئی خاص کرم نوازی کی ہے جس کے بدلے میں تم اس کو اتنی مشقت اٹھا کر اس کی طرف جا رہے ہو کہ اس کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تیری طرف سے اللہ کا فرستادہ یا اللہ کا فرشتہ ہوں، اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کتنی ایک بڑی بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ کسی یہاں پر بھائی کا ذکر ہے، بھائی کے علاوہ اس میں باقی دیگر رشتہ دار جو ہیں جن کے ساتھ قریبی محبت اور الفت ہے، اور اس کے علاوہ باقی دوست اسباب بھی ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ ملنا۔ یہاں پر بھائی کا بھی مطلب اسپیسیفکلی ذکر ہے
کہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی دنیاوی مطلب کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اس بندے سے محبت کرنا اور اس کے بندے کو سے جا کر ملنا، اس کا کتنا بڑا یہاں پر اجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ بھی تجھ سے مجھے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ تو کوئی استدلال نہیں ہے کہ بغیر مطلب کے کسی کو ملنا ہی نہیں چاہیے، سوری، دنیاوی مطلب سے کسی کو ملنا نہیں چاہیے۔ دنیاوی مطلب جو ہے وہ ضرور جائز ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر اشارہ ہے کہ کسی کو بغیر دنیاوی مطلب کے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے کسی کے ساتھ محبت کرنا اور اس سے ملاقات کرنا یا اس سے رابطہ استوار رکھنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ باقی دنیا کے لین دین اور دنیا کے معاملات میں بھی جس مقصد سے انسان ملتا ہے وہ مقصد اس کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے کاروبار وغیرہ کے لیے ملتا ہے تو دنیا کا کاروبار اس میں وسیع ہوگا یا اس کے مطابق اس کو اس کا فائدہ تو ملے گا، لیکن وہ دنیا کے معاملات میں بھی اگر کسی نیت سے، اچھی نیت سے ملتا ہے، کسی کے ساتھ کاروباری ڈیل کے لیے ملتا ہے، لیکن اس میں اس کی نیت ہوتی ہے کہ حلال کاروبار کرے گا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور حسن سلوک سے پیش آئے گا، اور دیگر جتنے معاملات اس سے پہلے کافی ساری احادیث ہم نے پڑھی ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کو وزٹ کرنا، گھروں میں جانے کے آداب جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے، بہت ساری احادیث۔ تو ان ساری احادیث اور ان سارے معاملات کی افادیت اپنی جگہ، ان کی افادیت میں مطلب جو جو نیت جس جس جگہ پر جس جس کی ہے اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر ضرور دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی صرف اور صرف دنیا کی نیت کے ساتھ ہے تو دنیا کا اجر یا دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی دیتا ہے، لیکن پھر ان کا آخرت میں حصہ جو ہے وہ نہیں رہتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں دنیاوی معاملات میں بھی اگر کسی سے ملیں تو اس میں بھی نیک نیتی اور حسن سلوک اور ایمانداری اور مطلب اس طرح کے جو اچھائی کے پہلو جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں فوکس کر کے تر و تازہ رکھ کے ملے تو یقیناً وہی دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ٹاپک کے مطابق جو ہے وہ حدیث یہاں پر کوٹ کی گئی کہ دنیاوی مطلب سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان سے محبت کرنا اور پھر اس سے رابطے استوار رکھنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط لازم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی محبت کرے گا تو یقیناً کسی نیک بندے کے لیے کرے گا، یقیناً کسی ایسے بندے کے لیے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو یا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خود تو اپنے آپ کو صالح رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی سے محبت کرتا ہے، وہ کوئی نیک بندہ نہیں ہے، کوئی نیک بندہ نہیں ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے یا کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے، ایسے کام میں مبتلا ہے جو کہ گناہ کا باعث بنتا ہے، تو وہ اس سے محبت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس سے محبت کرے، اس کو اچھے کام کی طرف ابھارنے کے لیے، اس کو راہ راست پر، اس کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے کوشش کرے، تو یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ کی محبت یا اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ صالح ہے تو اس سے وہ ملتا ہے، جا کے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اگر صالح نہیں بھی ہے، کچھ ایسے معاملات میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کو راہ راست پر لانے کی نیت کے ساتھ اس سے محبت کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو پھر نصیحت بھی کرتا ہے اور رسید رستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اور یقیناً ہمیں اس کا دوسرے پہلو میں دیکھیں کہ کوئی گناہ گار بندہ جو ہے وہ تو اللہ کی محبت تو اس کے دل میں نہیں ہوگی، کوئی گناہ گار بندہ گناہوں میں لپٹا ہاں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو کسی نیکوکار سے جا کر ملے اور اس سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہے، اس نیت سے اگر جا کر ملے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا۔ لیکن دنیاوی معاملات میں، دنیاوی گناہوں میں لٹے پٹے اور سود کے معاملات میں اور دیگر قباحتوں میں جو لوگ ہیں، وہ ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بھی اگر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ دنیاوی معاملات پھر دنیاوی ہو سکتا ہے فائدے بہت سارے ہوں، آخرت میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ حدیث ہمیں بہت سارے مختلف موضوعات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بہت سارے مختلف جو پہلو ہیں اس کے ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں۔ اگر اس کو مزید انفولڈ کرتے جائیں تو یہ بھی یقیناً بہت گہرے مطلب رکھنے والی ایک حدیث ہے، جس کا ہمیں یہاں پر اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی آج کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔
حدیث نمبر 3 جو ہے اس چیپٹر کی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے، تو ایک پکارنے والا یہ بآواز بلند کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی یہ اوپر جو حدیث تھی اسی کے ساتھ ملا کر بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس میں مزید جو پوائنٹ ہیں ایک دو وہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر آپ بھی اس میں ایڈیشن کرنا چاہیں گے ضرور، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی بیمار کو بیمار پرسی کے لیے وزٹ کرے یا محض اللہ کے لیے اس بھائی کی زیارت کرے، پچھلی حدیث میں تو ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کی زیارت کرنا، اور اس حدیث میں ایڈیشن یہ ہے کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کو وزٹ کرنا، یا اس کا جا کر اس کے چکر لگانا اور اس کے خیر و عافیت دریافت کرنا اور اس کے لیے دعا وغیرہ کرنا، یہ سارا جو ہے ایسے شخص کے لیے بھی بآواز بلند یہ اس کو پیغام کہہ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ مبارک ہو تیرا چلنا، جس طرح سے جو اس شخص کے لیے چلنے کے لیے جا رہا ہے کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر، تو جتنے قدم تو چل رہا ہے اتنا قدم تیرا چلنا جو ہے وہ خوشگوار ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور جنت کا ٹھکانہ جو ہے اس کی بھی خوشخبری ہے۔ اب آج کے دور میں تو ہمارے لیے یہ رابطے استوار رکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے دور میں تھا کہ پیدل سفر کرنا اور میلوں میل سفر کر کے بڑی دور تک، اور پھر سفر کی مشکلات جو ہے کس سواری پہ سفر کرنا، ایون کہ 50 60 70 سال پہلے بھی دیکھیں تو اس وقت بھی ایک ڈیفیکلٹ میٹر تھے، بہت ساری مشکلات تھیں۔ آج اس میں بھی آسانیاں ہو چکی ہیں، ذرائع آمد و رفت جس کو ہم کہتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں بہت ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ سہولت ہمیں میسر ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے موبائل پہ ان سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ان کو میسیجز وغیرہ بھیج سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن پرسنلی ملنا جو ہے اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس واٹس ایپ وغیرہ پہ اور چیٹنگ وغیرہ پہ یہ ہیلو ہائی کر لیا، پرسنلی وزٹ کرنا اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور اس کو ضرور اہتمام رکھنا چاہیے۔ باقی ہماری سہولیات کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے، روزانہ کے معمولات کی وجہ سے، تو مطلب ہم اپنی سہولت کے مطابق ضرور رابطہ استوار رکھ سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ ان کو سلام دعا کا میسج بھیجنا، ان کے ساتھ کچھ اچھی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کرتے رہنا، یہ جو ہے یہ ہمارا اسلوب ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں میرا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن میرا ذاتی ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک یہ بھی عادت بن چکی ہے آج کل کے سوشل میڈیا پر کہ کوئی اچھی تصویر دیکھی یا کوئی اچھی دعا دیکھی تو بس بغیر اس کے سمجھے، بغیر اس کی حقیقت کو جانے، بغیر اس کی گہرائیوں میں اس کا ایون کے مطلب بھی کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا، وہ کس خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے یا کس خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا گیا، بس اس کو بس فارورڈ کرتے جاؤ کئی کے گروپس میں اور کئی لوگوں کو بھیجتے جانا، اس سے وہ مؤثر نہیں ہو، اس کا اثر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کسٹمائزڈ میسیجز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، پرسنلائزڈ میسیجز، جس کو آپ کسی کو بھیجیں تو اس کا اس دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ خاص میرے لیے یا خاص مجھے فوکس کر کے یا خاص میرے لیے یہ میسیج بھیجا ہے، تو اس کی اہمیت اور افادیت یا اس کا جو اثر ہے وہ ایک مختلف ہوگا۔ ہم روزمرہ کی سلام دعا جو بھیجتے ہیں، یقیناً میں یہ نہیں منع کرتا کہ آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں یا یہ اس کو، لیکن وہ لوگ جن سے آپ خاص محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جن سے آپ کا خاص تعلق ہے، تو ان کو کسٹمائزڈ اور پرسنلائزڈ میسیجز بھیجیں، جن کو وہ پڑھے جب کو اس کو محسوس ہو کہ ہاں جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرا بھائی یا رشتہ دار، میرا دوست جو ہے، اس نے خاص میرے لیے یہ بھیجا ہے، تو اس سے جو محبت اور الفت ہوگی وہ یقیناً اس میں ایک ڈفرنٹ پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوگا، بجائے اس کے کہ بس فارورڈ پہ لگا دیے میسیجز، اور اس طرح کے میسیجز کی کوئی اتنی نہیں ہو۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں صبح واٹس ایپ کھولیں اپنے تو ایک ہی میسج بہت سارے گروپس میں آیا ہوتا ہے، اور اس سے پھر اس کی جو کشش ہے بھیجنے والے کی وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ یا وہ ہو سکتا ہے کسی اختلاف کے ساتھ یا کسی مطلب کامن پوائنٹ کے اوپر اس کو کچھ متفق بھی ہوتے ہوں گے، لیکن
وہ لوگ جن سے آپ خاص محبت رکھتے ہیں ان کو خاص اپنی طرف سے میسیجز بھیجا کریں. ملاقات کا اہتمام جو ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور بیمار کی بیمار پرسی جو ہے اس کا بھی اپنا ایک اپنی ایک افادیت ہے کہ وہاں پر جب جا کر پرسنلی وزٹ کرتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی اپنی ایک کیفیت جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ملاقات کرنا اس میں ایک جو ایک ڈفرنٹ ایک جذبات ہوتے ہیں, لیکن جب ذاتی طور پر جا کر ملے تو اس میں جذبات ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. اگلے کے کنڈیشن دیکھ کے, اگلے کی مطلب شکل و صورت دیکھ کے اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ جذبات جو ہیں وہ ایک الگ پیش خیمہ, ان کا ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے. تو یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ ہے, اور آپ لوگ یقیناً ان کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولیات دی ہیں ان سہولیات کے استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ان احادیث کو ہم جمع کر لیں یا اضافی نوٹ لے لیں. اس سے پہلے جو احادیث پڑھی ہیں حسن سلوک کے متعلقہ, دوسروں کے ساتھ ملنے کے متعلقہ, ان کی عزت اور تکریم کے متعلقہ, ان کے کس کو کتنی زیادہ اہمیت اور افادیت ہے, کتنا زیادہ مطلب اجر ہے کس کے ساتھ ملنے کا, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ معاشرتی آداب جو ہمیں سکھائے احادیث میں بھی ہم نے کافی سارے پڑھے اور قرآن میں بھی ہمیں ملے, تو ان کو بھی ساتھ اس کے شامل حال رکھ کے اس کے مطابق ہم اپنے 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 گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا نظر ثانی کر کے جتنا ممکن ہو امپروو کر سکیں, تو یقیناً ہمارے لیے یہ مجلس میں جو ہم وقت گزارتے ہیں اس کا ایک صلہ یا اس کا ایک فائدہ جو ہے ہمیں اس دنیا میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں جو نصیحت کے باتیں ہمارے دلوں میں اتارنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کا اجر جو ہے اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے شامل حال کر دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر آپ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفیق صاحب آپ ماشاء نے اللہ اشفاق بہت صاحب. اداس کیا ہوا تھا. جی آج جناب اللہ پراٹھے نے مجھے جگا دیا جناب اللہ, اور رات کو جناب اللہ کا میسج دیکھ دیا تھا کہ صبح مجلس میں ضرور آنا, تو وہ جناب اللہ بس نیت مجلس میں آنے کی تھی, تو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبح صبح پراٹھا اور جناب اللہ آملیٹ والا دے دیا. الحمداللہ رب العالمین. اچھا یہ آپ تو اللہ دوسروں تعالیٰ کا کا کبھی شکر. پہنچائیں, جو مجلس صبح اٹینڈ کرے گا اس کو پراٹھے بھی ملیں گے. شیخ صاحب جی خوش رہے, ہر کوئی خوش رہے اپنے خرچے پہ. آمین. بہرحال بہرحال الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ ہم سے جناب اللہ ماشاء اللہ بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم آپ کے پیچھے ایسا ایسا جا رہے ہیں. تو میرا ایک پیغام تھا جناب اللہ, وہ بہت ہی اہم تھا. وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کی شکل میں ہے. تو کیونکہ میری مسجد میں یہاں پہ میں الحمدللہ اللہ سبحانہ اللہ کی توفیق سے کچھ بیان کرتا رہتا ہوں, تو وہ ایک پیغام بہت ہی اہم, مجھے تو بہت اہم لگا. تو وہ اگر میں, کیونکہ یہ ہم لوگ کا اپنا ہی ایک گروپ ہے, تو اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شیئر کر دوں, تو وہ بہت سے لوگوں کو کریں اس کریں میں ضرور, انشاءاللہ ضرور فائدہ شیئر ہوگا کریں, اس میں. ضرور شیئر کریں. جی ہاں. بہرحال یہ گروپ جو ہے یعنی کہ ایسی چیزیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے جو کہ اس گروپ کے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. میرا پیغام سب کے لیے ہے. ہاں جی, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انسان ہر وقت یعنی کہ اس کا ذہن پھر یعنی کہ وہ بزی رہتا ہے, تو تھوڑا سا یعنی کہ الگ سے آپ نے کسی کو میسج کرنا, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو اس سوری اس میسج میں, اس کیا نام ہے مجلس میں احتیاط برتی جائے اس میں. بہرحال میرا وہی پیغام ہے انشاءاللہ جو میں ہمیشہ آپ بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ جو جمعے کے حوالے سے ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں, کل جمعہ ہے اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور جلد مسجد جانا اور ذکر و اذکار, اور خاص طور پہ جو کہ بہت سے علماء نے بتایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان دعا کی جائے, تو اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے. تو اللہ عالم بالصواب انشاءاللہ باذن اللہ. میرے لائک یہاں پہ کسی کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دیں, کوئی بھی اگر
कुछ चाहे मैं 2 तारीख को वापस आऊँगा इंशाल्लाह, तरबूज ले तो मैं जाइए हाज़िर हूँ अच्छे 5 इंशाल्लाह। 6। जी, इंशाल्लाह उसका जनाब वाला मैं तस्वीर ले आऊँगा जनाब वाला 50 अच्छा तरबूजों की। जी, जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह शेख, जज़ाक मेरे लायक जज़ाकल्लाह खैर साहब। दूसरे दूसरे अहबाब के साथ माजरत के शफीक साहब के साथ हमारी एक ख़ास मोहब्बत है, और जैसे ही ये सामने आते हैं तो वो मोहब्बत जो है वो उछल कर बाहर आ जाती है अल्फाज की शक्ल में। तो अल्लाह ताला आपको सेहत जज़ाकल्लाह करीमा खैर दे। शेख साहब, और मैं तो आपका इंतज़ार ही करता रहा हूँ कि आपने कहा था आएँगे, आएँगे, बस टाइम नहीं मिल सका आपको शायद। हाँ, तो खैर इंशाल्लाह बस जब आएँगे चलें तो फिर मिलेंगे बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह। चलें जज़ाकल्लाह खैर। आपने जो जुमे के मैसेज के साथ जो एक इजाफी पॉइंट इसमें किया कि हम पर्सनलाइज मैसेज की जो बात हुई थी, तो उसके अलावा ग्रुप में जो मैसेजेस हैं तो यकीनन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुख्तलिफ नौइयत के ग्रुप होते हैं, तो वो उस नौइयत में जो पार्टिसिपेंट्स हैं या उस ग्रुप का जो मौजू है उसके मुताबिक उसमें पोस्ट हो। और हमें ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि चाहे दुनियावी, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे आपके बिजनेस के रिलेटेड है, चाहे आपके कम्युनिटी के रिलेटेड है, किसी भी रिलेटेड है, चाहे दुनियावी मामलात में भी, तो हम जब भी कोई मैसेज शेयर करें तो उसमें भलाई ही शेयर हो, उसमें कोई अच्छाई ही शेयर हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अखलाकियात से गिरी हुई होती हैं, मतलब इवन के टेक्स्ट मैसेजेस में भी और ये वो। तो जैसे भी ग्रुप्स में है, कम से कम आपकी पर्सनैलिटी जो है उसका रिफ्लेक्शन है आपकी आवाज़। आप दूसरों को क्या कम्युनिकेट करते हैं, आप क्या मैसेज सेंड करते हैं, यानी आपके अंदर जो पर्सनालिटी छुपी हुई है वो दर हकीकत आपका उसका इजहार जो है वो दूसरों के साथ ताल्लुक और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन जो है उसमें ही है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है दर हकीकत आपकी मतलब जो पर्सनालिटी है उसका इजहार करती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि एक तो मौजू के मुताबिक, मौजू से हट कर नहीं, गैर ज़रूरी नहीं, और जब भी करें भलाई का ही करें, किसी की खैर के लिए हो, कोई इस तरह की फजूलियात किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे आप इज्तमाद भी करें जो। और दूसरा बेशक क्योंकि हाँ जी, बेशक क्योंकि पहले मेरे बहन भाई इस ग्रुप में कुछ भेजते थे, तो हम उनको मना कर देते हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि किसी को मना करें तो शायद फील ना कर जाए, ठीक है ना? मैं तो यकीनन आप इसीलिए मैं भी नहीं ज़्यादा ये बात भेजता, लेकिन बिल्कुल ही जी कोई आउट ऑफ कंटेक्ट आ जाए तो उस पर तो ज़रूर भेज देंगे। लेकिन बहरहाल आपने जिक्र कर दिया वही। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह, जी, बारक अल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह खैरन। किसी और का कोई पॉइंट है इजाफी तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, ये जो बुक है रियाजुल सालिहीन, ये पिक्चर भेज देंगे इसकी? पिक्चर या पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा? एस- ये मैंने ना मंगवानी है, तो फिर अच्छा, पिक्चर आपका मतलब है उसके फ्रंट कवर पेज की? जी जी। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा आपको। बल्कि आप इसी, ये बुक अगर आपके पास है पीडीएफ तो उसका पहला पेज उसमें, वो मैं सेपरेटली भेज दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरे जी में मेरा सिस्टर, ये अगर मैसेज है कि जी 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 शफीक सिस्टर, साहब ले अजर आए की आप। खातर अगर मुझे अजर की खातर अगर मुझे मौका दे तो मैं आपको पहुंचा दूं। ये 2 जिल्दें इसकी हैं। मैं पाकिस्तान आया हूं, तो अगर आप चाहे तो मैं पहुंचा देता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। आप कहाँ पे, पाकिस्तान में कहाँ पे रहती ये हैं? पाकिस्तान नहीं, ये तो कतर में ही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा। हाँ तो ठीक है ले आए ना आते इंशाल्लाह, हुए। अगर ये कतर में रहती है तो मैं पाकिस्तान से लेता हूँ, ठीक है ले फिर आए, दो जिल्दे इंशाल्लाह। हैं, 2 वॉल्यूम है इसके, दोनों वॉल्यूम। जी जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो, इंशाल्लाह मैं जरूर लेके आऊंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरे शेख साहब, जरा मेरा ये मैसेज है कि ये जो हम सीख रहे हैं इतना कुछ, माशाल्लाह आप सिखा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से हम मजलिस वाले सीख रहे हैं, तो हम सबको बोलना चाहिए। ये जो नहीं बोलते ना, हम्म इनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि हम्म अभी बहुत बड़ी हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि ये इल्म हमने दूसरों तक पहुंचाना है। हम्म और लोग इंतजार में हैं हमारे इस मैसेज को के लिए, हम्म हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द सब लोग। तो हम्म जब तक हम इस क्लास में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो कैसे फिर आगे पहुंचाएंगे? हम्म सबको बोलना चाहिए। हम्म। जी, बस। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैरन। आपने तो मेरे दिल की बात की है दर हकीकत। मैं तो चाहता हूँ, और बल्कि अगर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें तो मैं तो 10 मिनट पहले क्लास को वाइंड अप कर दूँ इस मजलिस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को मौका मिले। लेकिन क्योंकि हमारा जो मैसेज है उसमें भी आपने देखा होगा कि किसी को कोई मजबूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जो है वो अपनी मजबूरी में यहाँ पर आए हैं कि उनके दिल जो है उन्होंने मजबूर किया कि वो अल्लाह ताला की बात को सुने।
تو لہٰذا اپنے آپ کو مطلب کر کے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خالی لسنر ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ کی بات جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ آپ جب کچھ کبھی کبھی، روزانہ نہیں تو چلو، مطلب کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اضافہ اس میں ضرور کرنا چاہیے آپ کو۔ جی جی، کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جزاک اللہ۔ جی بس یہی وہ آج کی احادیث جو تھی نا، بہت وہ ایک ایک حرف جو ہے نا وہ ایسے کہ یعنی ہماری خود اصلاح اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کتنا آسان ہوں لوگوں کی محبت، پھر اس سے پھر اللہ کی محبت ہوں کا پیغام ہے اس میں، الحمدللہ۔ وہی سبحان اللہ، رات کو جب میں نے پڑھی، ویسے آج میں نے ابھی آج کے مجلس میں بیان کرنے کے لیے 8 احادیث میں نے چوز کی تھی کہ 8 احادیث، لیکن مطلب جب ذکر شروع ہوتا ہے تو ہر پوائنٹ پہ مطلب ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پہ بہت بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں، اور پھر میں بہت ساری چیزیں جو اسکپ بھی کر جاتا ہوں، سادہ سادہ سی میں چلو جو آڈینس ہیں، جو ممبر دوسرے ہیں، وہ بھی اس میں اگر پارٹیسپیٹ کریں گے تو، جیسے شفیق صاحب نے مجھے اعتراض کیا، جی آپ سارا کچھ، یقیناً سارا کچھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ اپنی نظریے سے اپنے حالات و واقعات یا جو بھی ان کی جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق جب اس کو پرکھتے ہیں نا، اب میں ہوں، میری اپنی ایک سوچ ہے، میرا اپنا ایک اوپینین ہے، ٹھیک ہے، میرے اپنا ماحول ہے، میرے اپنے حالات و واقعات ہیں، اس کے مطابق مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے نظر ہی نہیں آتی، کچھ چیزیں مجھے بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ایک الگ سے ماحول ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف ماحول میں مختلف ذہن ہے، ان کے مختلف اپروچ ہے، مختلف مائنڈ ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو مختلف ہے، تو وہ جو سوچنے سمجھے کہ آپ نے بہت اچھا، بہت ہی اچھا پوائنٹ آج ریز کیا کہ جب ہم مختلف دماغ مل کر ایک چیز کو پریزنٹ کریں گے تو یقیناً اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں ایسی ہوں جس سے کوئی زیادہ متاثر نہیں کرتی، یا زیادہ اس میں کوئی ایسے پوائنٹس نہیں ہیں جو کسی دوسرے کو مطلب بھلے لگے ہوں یا دوسرے کے اٹریکشن کے لیے ہوں، لیکن کسی دوسرے نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرنے سے اس کا جو اثر ہے وہ بدل جاتا ہے، مختلف اوپینین جو ہیں اس میں سامنے آتے ہیں، مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کا مشورہ جو ہے وہ یقیناً ایک قابل قدر ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کرتے بھی ہیں، اور یقیناً دوسرے جو ہیں ان کو بھی انکریج ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کریں۔ جی، اس میں میری امی بھی شامل ہوتی ہیں صبح مجلس میں اکثر اوقات، تو وہ بھی کبھی کبھی شامل ہوتی ہیں، وہ بھی دعائیں ضرور دیتی ہیں، تو ویسے ان کو اردو نہیں آتی، پنجابی آتی ہے، اردو آتی ہے لیکن بولتی نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے سارے والدین جو اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، سارے والدین کو، سارے بزرگوں کو۔ جی، اگر کوئی اضافی پوائنٹ اور ہے تو ٹھیک ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، چلتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں آج، میرا میرا سگا بھائی عتیق الرحمان، تو وہ کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو میں آج جو چلو سب کے سامنے یاد دہانی کے لیے کہ آپ شامل ہوا کریں، روزانہ شامل ہوا کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ ہم جو ہے نا اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار جو ہے کچھ پریکٹیکلی بھی کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، جو وقت اس میں گزارا، جو ہم نے ایک حقیر سی یہ جو ہمت کی ہم نے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے، اس میں استقامت عطا فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور آخرت کی بھلائیاں اس میں سے ہمیں سمیٹنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم کے، سارے بزرگوں کو، سارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے اور فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے والدین، جو بزرگ اور رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے، برزخ میں ان کے بہترین زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں ان کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔